صحافی ہیں، ماہر تجزیہ کار ہیں فاروق اقدس صاحب، انہوں نے میں جوائن کیا۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی، فاروق اقدس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ پاکستان کے سینئر ایک ورنہ مذاق بن کے رہ گیا۔ ہر کل کا پرسوں کا جو جرنلسٹ بھی ہوتا ہے وہ سارے ہی سینئر ہوتے ہیں، مگر یہ واقعی سینئر ہیں، بلکہ انشینٹ میں نہیں کہوں گا، مگر یہ ہمارے سے بھی، مجھ سے بھی کم از کم سینئر ہیں، اور بڑا کچھ ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو میں فاروق آپ سے یہ جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو اپنی محدود اس میں کر پا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب وہاں پہ مصر کے بارڈر پہ کوئی ایک سمبولیکلی پہنچے۔ آپ کی بڑی پرانی شناسائی ہے مولانا فضل الرحمان سے، تو مجھے یہ سمجھائیے گا کہ یہ خبر آئی کہ وہ قطر چلے گئے ہیں۔ اب یہ فلسطین کا قطر سے کیا تعلق ہے؟ وہاں پہ جا کے وہ حماس کے لیڈر سے ملے ہیں، درمیان کی ان کی پارٹی کا یہاں پہ جو اس طریقے سے جس طرح کے مذہبی پارٹی، کیا تمام غیر مذہبی پارٹیاں بھی اور سیاسی پارٹیاں بھی جس طریقے سے سٹانس لے رہی ہیں، JUI پہلے اس طرح سرگرم نہیں نظر آ رہی تھی، اب وہ قطر جانے کی ان کی خبریں ہیں۔ مجھے ذرا اس کی منطق سمجھا دیں آپ۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ کیا آپ پوچھ رہے تھے کہ فلسطین کا مولانا فضل الرحمان سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، مولانا جو ہیں فلسطین کے لیے اپنی سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے، سینیٹر مشتاق تو چلے ادھر چلے گئے ہیں، سمجھ آتی ہے، یہ قطر چلے گئے ہیں، اس کے لیے وہ یہاں جانے کے منطق۔ جی میری سمجھ میں آگئی بات۔ نہیں معلوم کہ آج یا کل مجھ سے پوچھ رہے تھے JUI کے ایک صاحب کراچی سے کہ جی آپ تو بہت زیادہ جانتے ہیں، تو وہ کس لیے گئے ہیں، کہ خود کا ان کا تعلق JUI سے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچھا، ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب اچانک تھائی لینڈ بھی چلے گئے تھے، بینکاک وغیرہ۔ میں اسی لیے آپ بہت جانتے ہیں، وہ خبر آپ نے بریک کی تھی، تو مولانا پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اسی لیے آپ سے یہ شروع کیا۔ اچھا، تو مولانا حضرت صاحب جو ہیں اس طرح کے جو ہے پلیزنٹ سرپرائز دینے کے عادی ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک طرح کا سرپرائز تھا کہ خبر تو یہ چھپی تھی کہ وہ تیزی سے غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیزی سے غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں، لیکن ان کا جو پہنچے وہ قطر میں۔ اب قطر میں پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں۔ ہم تو ایک دفعہ گئے تھے، وہ جب پرویز مشرف صاحب تھے وہاں پر دبئی کے اندر، تو وہاں پر جب ہم گئے تو قطر بھی گئے تھے۔ آج جو تھائی لینڈ کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی، لیکن ایک سوال ضرور ہے عامر متین صاحب کہ اس وقت تو حضرت صاحب مولانا صاحب کی ضرورت اسلام آباد میں تھی، کیونکہ افغانستان کا ایشو جو بن گیا ہے اس وقت کہ جس طریقے سے غیر قانونی افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے واضح طور پر قطعیت کے ساتھ کہا ہے کہ جناب اس میں وہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے افغانستان کے طالبان حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جناب جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کریں آپ۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی اس وقت وہاں پر رہنما اور مرکزی لوگ اور مرکزی عہدیدار موجود ہیں، وہ یا تو مولانا سمیع الحق کے مدرسہ حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے سرپرستی کے اندر انہوں نے کام کیا ہے۔ یہاں پر وہ پلے بڑے ہیں، یہاں پر سارا کچھ ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان پر خاصا اثر و نفوذ ہے، اور ان کو مطلب صورتحال اس بات کی متقاضی تھی کہ مولانا صاحب اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے، تاکہ یہ اب وہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ جناب یہ غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنی سار ہم نے ان کی میزبانی کی اور ان کو دھکے دے کے نکالے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ تو کر رہے ہیں، بیان بازی تو کر رہے ہیں، لیکن ضرورت تو اس بات کی تھی اور ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں، جتنا ان کا اثر و نفوذ طالبان کے اوپر ہے، جتنا ان لوگوں پر ہے۔ وہ انہوں نے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ گرم جگہ پہ بڑے ہوش مندی سے قدم رکھتے ہیں، تو بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ حکومت اور ریاست کی طرف سے اتنا قطعیت جو ہے نا، یہ میں آپ سے اردو سیکھتا رہتا ہوں، میری کہاوت پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں، وہ قطعیت کی طرح سے جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے وہ بھی اپنے مفاد دیکھنا ہے کہ ان کا ووٹ بینک بھی خراب نہ ہو اور یہ لوگ ناراض بھی نہ ہوں، اور ناراض انہوں نے ریاست کو بھی نہیں کرنا، تو وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ جس کے لیے وہ بڑے مشہور ہیں وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا اس وقت پاکستان کی سیاست بڑی ہاٹ ہے کہ اس وقت جو ہے ان کی ایبسنس میں پہلے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے
تکڑی میں اپنا پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے تو وہ بھی بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے. کبھی وہ پیپلز پارٹی کے حق میں نظر آتے تھے, کبھی خلاف نظر آتے تھے. تو یہ ابھی آپ نے خبر دی ہے کہ آ کے انہوں نے فی الحال یہ دیکھا ہے کہ نواز شریف کا پلڑا بھاری ہے تو وہ اس طرف وزن ڈالنا شروع ہو گئے. یہ میں صحیح سمجھ عکس کر رہا ہوں؟ جی سوری عامر صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. یہ بات نہیں ہے, یہ بات بالکل اصولی طور پر طے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آصف زرداری سے باہر نہیں جا سکتے. بالکل لکھی ہوئی بات ہے یہ. وہ ان کے خلاف جو باتیں مرضیہ کریں, جو بیان مرضیہ دیں, لیکن وہ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے. بظاہر کر سکتے ہیں لیکن کریں گے وہی جو آصف زرداری صاحب کہیں گے. اس کا ایک پورا پس منظر ہے. آپ کی بہت رفاقت رہی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ سیاسی طور پر, اور مولانا صاحب کو زمانہ میں کردار اور پھر کشمیر کمیٹی وغیرہ 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 بہت ساری باتیں ہیں وہ. تو مولانا صاحب یہ کیسے آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آصف زرداری صاحب کا کوئی کردار نہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ جو اس وقت جو لفظی گلے جا رہے ہیں یہ زبانی کلامی ہے. ویسے بائی دا وے ہمارے پروگرام میں 2-3 روز پہلے خرم دستگیر صاحب وہ اوپنلی کہہ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات سنیں آپ زیادہ اس کو یہ جو انتخابی جلسوں میں پبلک کے لیے جو کہا جاتا ہے نا یہ اتنا سیریسلی اس کو نہ لیں. تو یہ انتخابات کے بعد الحمدللہ دیکھیے گا تمام اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کی تک بھی سمجھ آتی ہے کہ آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا یا صحیح طریقے سے نہیں لڑنے دیا جاتا اور ان کو بزور بازو باہر رکھا جاتا ہے تو بھی یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنتی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے باہر نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا ابھی بھی لارجلی پنجاب ہے, وہ بھی دیکھیں گے کیسے لیں گے. تو بعد میں ان سب نے اکٹھے ہونا ہی ہیں. مگر وہ ان کی سچائی اپنی جگہ خرم دستگیر صاحب کی, پر اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ یہ سب ڈرامہ بازی ہے اور یہ آپ اور ہم سمیت عوام جو ہیں وہ جو آنٹی نہیں وائرل ٹی وی پہ ہوگی, میں اس کے الفاظ تو نہیں دہرا سکتا, تو وہ مختصراً وہ یہی کہتی ہے یہ سب مل کے ہمیں الو بنا رہے ہیں. تو وہ آنٹی کے الفاظ میں تو یہ بالکل کہ ہم اور آپ ٹی وی شو بھی کر دیتے ہیں کہ جی آج اس نے یہ کہہ دیا, دیکھیں نا بلاول نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. تو یہ ایک ٹرک کی بہت بڑی بتی نہیں ہے, بتا ہے بلکہ. دیکھیں جی کہیں پر ہمیں الو بنایا جا رہا ہے, کہیں پر ماتحت بنایا جا رہا ہے, کہیں پر غلام بنایا جا رہا ہے, کہیں پر ہمیں پپٹ بنایا جا رہا ہے اور ہم لوگ بن رہے ہیں. کہیں پہ کچھ لوگ خوشی سے بن رہے ہیں, کچھ لوگ مجبوراً بن رہے ہیں, کچھ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے بن رہے ہیں, لیکن ہم بن رہے ہیں. ساری باتیں طے ہیں. بس صرف یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے تو ایئرپورٹ پر انہیں 21 نہیں بلکہ 42 توپوں کی سلامی دی جاتی. آئیے جناب, آئیے. تو تقریباً وہ 42 سے تھوڑی سی کم کر لیں تو وہ کسر تو کوئی چھوڑی نہیں ہے. مگر آپ نے لندن سے یاد کروایا کیونکہ آپ ابھی حال ہی میں لندن یاترا کر کے آئے ہیں اور ہمیں موقع ملا آپ سے وہاں پہ بھی لندن میں بھی بات کرنے کا, اور جو میری اطلاعیں ہیں آپ وہاں پہ بھائی کی لیم بھی کھا کے آئے ہیں. تو لندن ایک جو ہے قسم کا یہاں کا سیکنڈ ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا. تو میاں صاحب کے آنے کے بعد روز وہ ایون فیلڈ کے باہر لوگ اکٹھے ہوتے تھے, وہ رونقیں تو ختم ہو گئی, اجڑ گیا لندن. جی اجڑ گیا بالکل. اس سے پہلے میں ذرا یہ بات کر لوں, دیکھیے عامر صاحب ابھی تک انتخابات جو ہیں ان کی گہما گہمی جو ہے وہ بیانوں میں ہے, اخباروں میں ہے, میڈیا میں ہے اور گفتگو میں ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عوامی سطح پر اس حوالے سے کوئی جوش و خروش موجود نہیں ہے؟